بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تفہیم عبارت کی دہرائی کریں گے، تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ آلو کے چپس دنیا بھر میں شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بین الاقوامی شہرت یافتہ کمپنیوں کے بنے ہوئے چپس کے پیکٹ 10 سے 20 روپے تک کی قیمت میں مل جاتے ہیں۔ حال ہی میں سویڈن کی ایک کمپنی نے دنیا کے مہنگے ترین آلو کے چپس متعارف کرائے ہیں۔ چپس کی صورت اختیار کیے ہوئے آلو کے صرف 5 قطرے ایک چھوٹے سے باکس میں پیک کیے گئے ہیں۔ یہ باکس ان لوگوں کو فروخت کیے جاتے ہیں جو کمپنی کی دیگر مصنوعات خریدتے ہیں۔ اس باکس کی قیمت $500 ہے، گویا ایک قطرہ $110 میں پڑتا ہے۔ دراصل یہ چپس خاص اجزاء سے بنائے جاتے ہیں۔ آلو کی یہ قسم امرناس کی پہاڑی ڈھلوانوں پر کاشت کی جاتی ہے۔ چپس میں استعمال ہونے والی کھمبیاں شمالی سویڈن کے جنگلات سے، ایک خاص جھاڑی کے بیج ڈنمارک کے جزائر فارو سے، اور اجوائن کی خاص قسم سویڈن کے ایک جزیرے سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ تمام اجزاء مل کر اس مہنگے ترین چپس کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ آئیے اس پیراگراف کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کس ملک کی کمپنی نے مہنگے ترین چپس متعارف کروائے ہیں؟ پاکستان، سویڈن، ڈنمارک۔ آئیے اب پیراگراف میں اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حال ہی میں سویڈن کی ایک کمپنی نے دنیا کے مہنگے ترین آلو کے چپس متعارف کروائے ہیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے سویڈن۔ دوسرا سوال ہے، قیمتی چپس کے باکس کی قیمت کیا ہے؟ $1000، $500، $1000۔ عبارت میں بتایا گیا ہے کہ اس باکس کی قیمت $500 ہے۔ دوسرے سوال کا صحیح جواب ہے $500۔ تیسرا سوال ہے، فارو نام کے جزائر کہاں واقع ہیں؟ انڈیا، امریکہ، ڈنمارک۔ عبارت میں لکھا ہوا ہے ڈنمارک کے جزائر فارو سے، تو صحیح جواب ہے فارو نام کے جزائر واقع ہیں ڈنمارک میں۔ چوتھا سوال ہے، یہ آلو کہاں کاشت کیے جاتے ہیں؟ امرناس میں، فارو میں، امری میں۔ چلیے عبارت دیکھتے ہیں۔ عبارت میں بتایا گیا ہے کہ آلو کی یہ قسم امرناس کی پہاڑی ڈھلوانوں پر کاشت کی جاتی ہے، تو صحیح جواب ہے امرناس۔ اب ہم عبارت نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار پھلوں سے نوازا ہے۔ ان تمام پھلوں میں آم اور کینو کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آم کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب کے گرم علاقوں میں اس کی پیداوار بہت زیادہ ہے۔ آم کی بہت سی اقسام ہیں، مثلاً سندھڑی، لنگڑا، چونسا، فجری اور دوسہری وغیرہ۔ یہ آم شکل و صورت اور جسامت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آم کی یہ قسمیں اپنا اپنا ذائقہ اور تاثیر رکھتی ہیں۔ آم کھانے کے بے شمار انداز ہیں، کوئی اسے نرم کر کے چوستا ہے اور کوئی کاٹ کر کھاتا ہے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والا کینو بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔
پنجاب میں بھلوال اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بہترین کینو پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ موسمی، فروٹر اور سنترا بھی اسی نسل کے پھل ہیں، لیکن ذائقے اور تاثیر کے لحاظ سے کینو اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے علاوہ آم اور کینو جیسے تمام پھل کسانوں کے روزگار کا بہترین ذریعہ بھی ہیں۔ آئیے اب اس عبارت کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، آم کی کوئی سی 2 اقسام کے نام لکھیں۔ عبارت میں بتایا ہے آم کی بہت سی اقسام ہیں، مثلاً سندری، لنگڑا، چونسا، فجری اور دوسہری وغیرہ۔ پہلے سوال کا جواب ہے لنگڑا اور دوسہری۔ دوسرا سوال ہے، پھلوں کا بادشاہ کس پھل کو کہا جاتا ہے؟ عبارت میں بتایا گیا ہے کہ آم کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب ہے آم۔ تیسرا سوال ہے، پاکستان میں کینو کی کون کون سی اقسام پائی جاتی ہیں؟ عبارت میں بتایا گیا ہے اگرچہ موسمی، فروٹر اور سنترا بھی اسی نسل کے پھل ہیں۔ تیسرے سوال کا جواب ہے موسمی اور فروٹر۔ چوتھا سوال ہے، کون سے علاقے کینو کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں؟ عبارت میں بتایا گیا ہے کہ بھلوال اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بہترین کینو پیدا ہوتا ہے۔ چوتھے سوال کا صحیح جواب ہے بھلوال اور اس سے ملحقہ علاقے۔ عبارت نمبر 3، خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں حسن سلوک، سخاوت، حوصلہ برداشت، رواداری اور ایثار کے جذبات بدرجہ اتم موجود ہوں۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے انسان کی ضروریات کا خیال رکھے، اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مضبوط ہوں، بصورت دیگر معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے جو کسی انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ میر درد کے بقول، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ مسلمانوں کی تاریخ ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، ایثار، حسن سلوک اور احترام انسانیت جیسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے، اس لیے وہ فطری طور پر نیک کاموں کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے۔ آئیے اب اس عبارت کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ رقابت اور دشمنی، ایثار اور حسن سلوک۔ صحیح جواب ہے ایثار اور حسن سلوک۔ دوسرا سوال ہے، شیرازہ بکھر جانا سے کیا مراد ہے؟ بد نظمی پیدا ہونا یا سازشیں ہونا؟ صحیح جواب ہے بد نظمی پیدا ہونا۔ تیسرا سوال ہے، عبارت کے مطابق معاشرہ مضبوط ہوتا ہے جدید طرز زندگی سے، ایک دوسرے کا احساس کرنے سے۔ صحیح جواب ہے ایک دوسرے کا احساس کرنے سے۔ انسان میں محبت کا جذبہ ہے، وقتی یا فطری؟ صحیح جواب ہے فطری۔ سوال نمبر 5 ہے، انسان کو فرشتوں پر فوقیت دینے والا جذبہ ہے، مسلسل کام یا درد دل؟ صحیح جواب ہے درد دل۔ اس کے ساتھ ہی میں ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔